اللہ ہم سب کے بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ میرے دوستو، یہ معراج والا مہینہ، ساتھ میں کہو گے اچھا لگے گا، بولو نا کون سا مہینہ؟ معراج والا مہینہ۔ یہ وہ مبارک مہینہ ہے کہ رات کے سناٹے میں ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 سفر کیے۔ بولو نا کتنے سفر ہوئے؟ 2 سفر۔ بس آدھا گھنٹہ ہمارے پاس ہے، توجہ سے سنیں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مہینہ رجب کا مہینہ، تاریخ میں اختلاف ہے لیکن رجب کا مہینہ اور رات کا وقت تھا، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پھر بولے کتنے سفر کیے؟ 2 سفر کیے، ایک زمین کا سفر اور ایک آسمان کا سفر۔ بولو ایک زمین کا سفر، ایک آسمان کا سفر۔ زمین کا سفر میرے ساتھ میں پڑھو گے، بہت پیاری آیت۔ اللہ نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا پاک ہے میری ذات، اللہ خود کہتا پاک ہے میری ذات، میں میرے بندے کو لے گیا راتوں رات۔ مجھے اس وقت پورا سفر، زمین کا جو سفر ہے نا اس کو عربی میں کہتے ہیں اسرا۔ بولو زمین کے سفر کو عربی میں کہتے ہیں اسرا، اور جو آسمان کا سفر ہوا نا اس کو عربی زبان میں کہتے ہیں معراج۔ ہم کہتے ہیں معراج والی رات، معراج والی رات، تو وہ ایک سفر ہے، اصل میں 2 سفر ہوئے، ایک زمین کا سفر ہوا جس کو اسرا کہتے ہیں اور ایک آسمان کا سفر ہوا جس کو معراج کہتے ہیں۔ میں صرف اس وقت آپ کو یہ بتانے کے لیے آیا ہوں، معراج کا پورا سفر سنانا مطلب 2.5-3 گھنٹے کا وقت چاہیے، اس لیے اس وقت صرف یہ سنانے آیا ہوں کہ اتنے بڑے سفر میں ہمارے نبی نے ہم سے کتنی محبت کی ہے اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کتنی پیاری ہوئی ہے۔ آپ لوگ انگلی پہ گنتے جاؤ گے نا انشاءاللہ۔ ہم سفر کو شروع کرتے ہیں، ہمارے آقا محمد رسول اللہ، بولو نا ساتھ میں، بولو نا صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے پاس ہے۔ بولو کہاں پر ہے؟ کہاں؟ یہ معراج کعبے کے پاس ہے، رجب مہینہ۔ اچھا، ایک روایت میں آپ کعبے کے پاس یعنی حتیم میں ہے، حتیم آپ نے سنا ہوگا، اس میں ہمارے نبی آرام کر رہے ہیں۔ ایک روایت میں کہ نہ ہمارے نبی تو اپنے گھر میں آرام کر رہے ہیں، ایک روایت میں ہمارے نبی حضرت ام ہانی کے گھر میں آرام کر رہے ہیں۔ میرے پیارو، جہاں بھی ہمارے نبی آرام کرتے ہو، اللہ کی قسم وہ زمین تھی تو مکہ کی زمین تھی۔ بولو کون سی زمین تھی؟ مکہ کی زمین تھی۔ آپ صرف سفر کو سنتے رہنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو آرڈر دیا، اللہ نے فرمایا جبرائیل جاؤ ابھی جاؤ اور میرے مصطفیٰ کو ابھی لے کر آؤ۔ بولو سبحان اللہ، ابھی جاؤ اور میرے مصطفیٰ کو ابھی لے کر آؤ۔ حضرت جبرائیل چلے۔ بولو حضرت جبرائیل، آرڈر کس کا ملا تھا؟ ساتھ میں بولو نا، آرڈر کس کا تھا؟ اللہ کا۔ حضرت جبرائیل چلے، ارے آدھا راستہ پہنچ گئے، ارے حدیث پاک میں لکھا آدھا راستہ پہنچ گئے، اللہ نے پھر بلا لیا، جبرائیل واپس آ جاؤ۔ حضرت جبرائیل واپس گئے، اللہ میں تو آدھا راستہ پہنچ گیا، اللہ تو نے پھر بلا لیا۔ اللہ نے فرمایا تذهب وحیدہ، اکیلے جا رہے ہو؟ ارے میرے مصطفیٰ کو لینے جا رہے ہو، میرا مجتبی ہے، میرا مصطفیٰ ہے، میرا مرتضیٰ ہے، ارے میرا بشیر ہے، سارے پیغمبروں میں اعلیٰ ہے، سارے پیغمبروں میں افضل ہے، اسے اکیلے لینے جا رہے ہو؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اللہ تو نے کہا جاؤ تو میں چلا گیا۔ اللہ نے فرمایا نہیں، اکیلے جاؤ گے میرے پیغمبر کی شان میں گستاخی ہوگی، اکیلے مت جاؤ، 70,000 فرشتوں کو ساتھ میں لے کر جاؤ۔ حدیث پاک میں لکھا 70,000 ملکن، 70,000۔ اے میرے پیارو، مجھے تفصیل میں نہیں جانا، صرف اتنا بتانا، آپ اللہ کی قسم کھا کے بولو وہ جو رات ہوگی، معراج والی رات ہوگی، وہ کیسی نورانی رات ہوگی۔ اس لیے کہ جبرائیل کو اللہ نے نور سے بنایا، 70,000 فرشتوں کو نور سے بنایا، اور ان کے نور کے مقابلے میں ہمارے نبی کے چہرے انور کا کیا پوچھنا۔ آئے، بولو آئے، چلو حضرت جبرائیل لے کر چلے۔ میں جلدی جلدی بات کو سمیٹ رہا ہوں ورنہ ہر سٹاپ پر ایک واقعہ نظر آتا ہے۔ بس حضرت جبرائیل آئے، بولو کتنے فرشتوں کو لے کر آئے؟ نہیں، ساتھ میں بولو نا، کتنے فرشتوں کو لے کر آئے؟ 70,000 فرشتوں کو لے کر آئے۔ اس وقت ہمارے نبی کی ایک چھوٹی سی شان، یعنی ہمارے لیے بولنے میں چھوٹی لیکن شان تو بہت بڑی۔ اس وقت اللہ نے فرمایا تھا جبرائیل آگے بڑھو، اقبل یا جبرائیل، اقبل، اے جبرائیل آگے بڑھو، میرے نبی کے قدموں کو چوم لو، میرے نبی کے قدموں کو۔ ساتھ میں بولنا، حضرت جبرائیل نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک کو چوما۔ جیسے چوم لیا نا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جبرائیل ارے تم نے میرے نبی کے قدم کو چوما ہے، 70,000 فرشتوں کو کہو
وہ بھی نبی کے قدم کو چومے. بولو سبحان اللہ. اچھا آپ اندازہ لگاؤ, اپنے کو کسی سے ملاقات کرنا ہو, 70-80 آدمی سے ملاقات کرنا ہو, ہمارا آدھا گھنٹہ نکل جائے, وہاں رات میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے. کیوں؟ علامہ زرقانی رحمت اللہ علیہ نے لکھا, ہاں رات میں اتنے بڑے بڑے واقعے ہوئے, لیکن اللہ نے آسمانوں کو روک دیا, اللہ نے زمین کو روکا, اللہ نے رات کو روکا, اللہ نے دن کو روکا, اللہ نے آفتاب کو روکا, اللہ نے چاند کو روکا, اللہ نے ستاروں کو روکا. اللہ نے کہا آج کوئی اپنا کام نہیں کرے گا, سارا نظام رکا رہے گا, سب ایک ہی کام کریں گے, میرے مصطفیٰ کا دیدار ہی دیدار کرتے رہیں گے. خیر میرے دوستو, یہ تو پہلا موقع تھا جس میں ہمارے نبی کی شان کا پتہ چلا. اچھا ایک بات اور بتاتا چلو کہ جب ہمارے نبی کے قدم کو چوما, ساتھ میں بولو نا, ہمارے نبی کے قدم کو کس نے چوما؟ نہیں بولو کس نے چوما؟ حضرت جبرائیل. اور ساتھ میں وہ 70,000 فرشتوں نے بھی قدم مبارک کو چوما. لیکن ہمارے نبی نے جب جبرائیل کو پوچھا, اے جبرائیل تم نے میرے قدم کو چوما, اللہ کے حکم سے چوما, لیکن کیا ہوا کیا؟ حضرت جبرائیل نے وہ جملہ فرمایا, کہا میرے پیارے نبی پہلی مرتبہ میں نے آپ کے قدم کو چوما. اللہ کی قسم جو خوشبو مجھے جنت میں نہ ملی آپ کے قدموں میں نصیب ہو گئی. ابھی تو یہ سفر کی شروعات ہے. بولو یہ تو سفر کی شروعات. ساتھ میں کون ہے؟ بولو حضرت جبرائیل. جلدی بولو نا, حضرت جبرائیل. اور انگلیوں پر گنتے جاؤ ہمارے نبی کہاں اور کیسے سفر کیا. اصل میں ہم لوگوں کو کوئی پوچھتا نا کہ ہمارے نبی کا سفر ہوا, ہاں تو کچھ تو ہم لوگ بولتے ہیں ہاں آسمان کا سفر ہوا, کچھ لوگ کہتے ہیں ہاں بیت المقدس کا سفر ہوا. ارے میرے دوستو, کاش کہ ہمیں تفصیل معلوم ہوتی کہ ہمارے نبی کا سفر کیسے ہوا. حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے آقا محمد الرسول اللہ بولو صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلے. بولو ساتھ میں چلے. اور کس پر چلے میرے دوستو؟ آج بڑی گاڑیاں آتی ہیں نا مارکیٹ میں, ہم لوگ دیکھنے کے لیے تڑپ جاتے, بیٹھنے کے لیے تڑپ جاتے. اللہ کی قسم ہمارے نبی کے لیے ایک جانور لایا گیا, بولو جس کا نام ہے براق. بولو جس کا نام کیا ہے؟ براق. اللہ کی قسم میرے دوستو, ایسا پیارا جانور. ہمارے نبی فرمائے وہ براق تھا. براق کے معنی بجلی کے آتے ہیں. کہتے وہ جب ایک چھلانگ لگاتا تھا, جہاں تک ہماری نظر پہنچتی تھی اس سے آگے اس کا قدم جا کے پڑتا تھا. اتنا پیارا سواری. بولو اتنی پیاری سواری. حضرت جبرائیل بھی بیٹھے ہیں, اور بولو ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیٹھے. ارے کعبے سے سفر شروع ہو گیا. بولو کعبے سے سفر شروع ہو گیا. حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر سفر شروع ہو گیا. ارے یہ سواری چلتی گئی. کھجور کے باغات نظر آئے, بڑے پہاڑ نظر آئے, کھجور کے باغات اور بڑے پہاڑ نظر آئے. حضرت جبرائیل نے فرمایا میرے نبی ٹھہر جاؤ, یہاں ہمیں رکنا ہوگا. اب وہ کھجور کے باغات اور پہاڑ, ہمارے نبی جیسے سواری سے اترے, حضرت جبرائیل نے فرمایا ارکع رکعتین. اب 2 رکعت نماز پڑھے. یہ سننا, ہمارے آقا ساتھ میں 2 رکعت نماز پڑھی. بولو کتنی رکعت ہوئی؟ 2 رکعت ہوئی. جیسے 2 رکعت ہو گئے, ہمارے نبی نے پوچھا لیکن جبرائیل یہ ہے کیا؟ یہ کھجور کے باغات, یہ پہاڑ, یہ کیا ہے؟ حضرت جبرائیل نے فرمایا یہ جگہ کا نام یثرب ہے, لیکن ایک زمانے کے بعد میرے محبوب آپ آؤ گے, اس کا نام مدینہ ہو جائے گا. تو پہلا سٹاپ جو مکے سے ہوا, کہاں پر ہوا ہے؟ بولو نا کہاں ہوا؟ اس زمانے میں نام تھا یثرب. بولو کیا نام تھا؟ یثرب. لیکن ہم اس جگہ کا نام کیا بولیں گے؟ مدینہ منورہ. وہاں ہمارے نبی نے کتنی رکعتیں پڑھی؟ 2 رکعت. اب سننا آگے. حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام اور ہمارے نبی پھر سواری پر سوار ہو گئے. ارے وہ سواری چلتی گئی یہاں تک کہ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کھلے علاقے میں پہنچ گئے. وہاں بھی حضرت جبرائیل نے کہا اتریے اور 2 رکعت نماز پڑھیے. کتنی رکعتیں ہو گئی؟ 4. ہمارے نبی نے 2 رکعت نماز پڑھی. پوچھا یہ کون سی جگہ؟ حضرت جبرائیل نے فرمایا یہ جگہ کا نام ہے مدین. بولو یہ جگہ کا نام کیا ہے؟ مدین. یہ وہ جگہ ہے جہاں حضرت شعیب علیہ السلام رہا کرتے تھے. بولو کتنے سٹاپ ہو گئے؟ 2 ہو گئے نا. پہلے کہاں پر ٹھہر گئے؟ مدینہ. پھر کہاں پر ٹھہرے؟ مدین. اب تیسرے پر کہہ دو سبحان اللہ کہہ دو. بڑی پیاری جگہ. حضرت جبرائیل علیہ السلام ہمارے نبی کو لے کر چلتے گئے. ارے وہ براق سواری چلتی گئی یہاں تک کہ پہاڑ کے کنارے جا کر رک گئی. ایک پہاڑ تھا, پہاڑ کے پاس جا کر رک گئی. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل نے کہا یہاں بھی کتنی رکعت, کتنی رکعتیں ہو گئی؟
6 रकातें हो गई, 6 रकात हो गई। हमारे नबी ने पूछा ये कौन सी जगह? कहा ये वो पहाड़ है जहां हजरत मूसा आते थे, अपने अल्लाह से बातचीत करते थे, जिसको कहते कोहे तूर। बोलो क्या कहते? कोहे। यानी हमारे नबी काबा से मदीना, मदीना से मदियन, और मदियन से कहां पहुंच गए? कोहे तूर। कहा ये वो जगह है जहां हजरत मूसा अल्लाह से बात करते थे। ए मेरे प्यारे नबी, तुम भी यहीं पे आ गए हो। चलो 2 रकात हो गई। हजरत जिब्रील ने कहा चलो। हमारे नबी ने कहा नहीं, अब नहीं, आगे नहीं आना। हजरत जिब्रील ने कहा क्यों नहीं आगे आना? कहा यहाँ हजरत मूसा आते थे, अल्लाह से बात करते थे, मैं भी अल्लाह से बात करूंगा। बोलो मैं भी अल्लाह से। हजरत जिब्रील ने कहा ना, वो मूसा थे, अरे वो मूसा थे जो यहाँ आते थे, अल्लाह से बात करते थे, मगर अल्लाह को कभी देखा नहीं। बोलो कभी अल्लाह को देखा नहीं। आते थे हजरत मूसा, बात करते थे अल्लाह से, मगर अल्लाह को देखा नहीं। ए मेरे नबी, मेरे साथ में चलो, हमें तो आज वो जगह पे जाना है जहां एक तरफ अल्लाह होगा तो एक तरफ मोहम्मद होगा। बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो कितनी रकातें हो गई? बोलो ना कितनी रकातें हो गई? 6 रकातें हो गई ना। अब हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम फिर हमारे नबी को लेकर चले 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 चले, एक बड़ा मैदान आ गया, जिस मैदान का नाम अरबी में बैतुल लहम, अरबी में क्या कहते हैं? बैतुल लहम, और अंग्रेजी में कहते हैं यरूशलेम। वो जगह पर हमारे नबी पहुंचे। एक जगह थी, कोना था। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मेरे नबी यहाँ पे 2 रकात नमाज पढ़े। हमारे नबी ने 2 रकात नमाज पढ़ी। सुनो, पढ़ी, और पढ़ने के बाद पूछा कौन सी जगह है? कौन सी जगह? सुनना क्या फरमाया? फरमाया ये वो जगह है जहां हजरत ईसा के पेट से हजरत मूसा, हजरत मरियम के पेट से हजरत ईसा पैदा हुए। आप सबको मालूम है हजरत मरियम के पेट मुबारक से हजरत ईसा आए, और बगैर अब्बा के आए। हमारे नबी ने वहां भी 2 रकात नमाज पढ़ी। बोलो कितनी रकातें हो गई? 8 रकातें हो गई। अब हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस सवारी पर बैठे। सुनना, हमको ये मस्जिद में अच्छे तरीके से समझ में आएगा। अब हज़रत जिब्रील बैठे और चले चले, लंबे ज़माने तक चले चले, एक मस्जिद के पास आ गए। बोलो किसके पास आ गए? एक मस्जिद के पास आ गए। अपनी सवारी, भाई सवारी जो थी ना, जैसे हम लोग भी भाई 2 व्हीलर 4 व्हीलर पर आते तो पार्किंग कर देते, तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी अपनी सवारी को बांधा और हमारे नबी को कहा ये मस्जिद है, चलो आपको 2 रकात नमाज पढ़ाना है। बोलो 2 रकात नमाज। हमारे नबी ने फरमाया पढ़ाना है। कहा हाँ, अब तक पढ़ने का काम किया, अब अल्लाह ने वो मकाम दे दिया कि पढ़ाने का मुसल्ला आपके सामने आ गया। अब ये हज़रत जिब्रील आए और मस्जिद में आए। भाई मस्जिद फुल पैक। अरे बोलो मस्जिद, जैसे हमारे जुमा में कैसा मस्जिद पैक होती, मस्जिद पैक, यानी पांव रखने की भी जगह नहीं, अंदर पांव रख, इतनी मस्जिद पैक, और जितने बैठे हैं सब खूबसूरत खूबसूरत नजर आते। बोलो सुभान अल्लाह। और सबके सफेद कपड़े हैं, सबके सर पर सफेद इमामा है, और कितने तो ऐसे बैठे हैं कि ऐसे पानी का कतरा टपकता है, ऐसा लगता अभी गुसल करके आए हो। हमारे नबी अंदर आए और देखा कि पूरी मस्जिद पैक है, तो पीछे बैठने लगे। हज़रत जिब्रील ने कहा बैठना नहीं, आपको नमाज पढ़ाना है, आप तो इमाम है, आपको आगे जाना। हमारे नबी ने फरमाया ये जगह नहीं है, पांव रखने की जगह नहीं। अरे हमारे नबी ने फरमाया पांव रखने की जगह नहीं। हज़रत जिब्रील ने फरमाया मेरे नबी आगे बढ़ो, आप आगे बढ़ते जाओगे, अल्लाह खुद जगह बनाता चला जाएगा। अब जब हमारे नबी आए हैं ना, जितने लोग बैठे थे ना, आधे इधर, बोलो, और जमीन बढ़ी, आधे इधर हो गए, आधे इधर हो गए, दरमियान का रास्ता खाली हो गया। अरे हमारे नबी की आंखों में आंसू थे, आगे बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए। हमारे नबी आगे बढ़ रहे थे और आवाज आ रही थी अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, अज़ान की आवाज आ रही। हमारे नबी आगे बढ़ रहे, इमामत के मुसल्ले पर गए, रो रो कर हमारे नबी की आंखों में आंसू थे। 2 रकात नमाज पढ़ाई, सलाम फेरा, आंखों में आंसू थे। कहा जिब्रील ये कहां हूं मैं, कहां पर हूं, ये कौन सी जगह? हजरत जिब्रील ने कहा ये बैतुल मुकद्दस। बोलो सुभान अल्लाह, अल मस्जिदुल अक्सा, बोलो ये बैतुल मुकद्दस है। तो हमारे नबी ने कहा बैतुल मुकद्दस है, ये तो नबियों ने बनाई है, वो मस्जिद में मैं आया हूं, लेकिन ये सब कौन है, ये मेरे पीछे कौन है? हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह की कसम आपके पीछे हजरत आदम से लेके हजरत ईसा तक अल्लाह ने जितने नबियों को भेजा, जितने पैगंबरों को भेजा, अल्लाह ने सबको पीछे खड़ा कर दिया, बता दिया हर नबी मुक्तदी होगा, मेरा मोहम्मद सबका इमाम होगा। मेरे दोस्तों हमारे नबी की शान तो देखो ना। एक तो जिब्राइल ने कदमों को चूमा, बोलो चूमा कि नहीं चूमा, और जब कदमों को चूमा ना तो फरमाया जन्नत में जो खुशबू न मिली आपके कदमों में मिली। और यहाँ हमारे नबी हमारे इमाम नहीं बने, सारे नबियों के, जो नबियों का इमाम होगा वो हमारा कितना बड़ा इमाम होगा। बोलो ना मोहम्मद रसूलुल्लाह। ये कहाँ तक का सफर हो गया?
زمین. بولو یہ کون سا سفر ہو گیا؟ زمین کا سفر. اس کو کہتے ہیں اسرا. بولو اس کو کہتے ہیں اسرا. اب کون سا سفر شروع ہونے والا؟ ارے بولو نا ساتھ میں بولو نا, کون سا سفر شروع ہونے والا؟ آسمان کا. سبحان اللہ بول دو. ابھی تو سواری بھی نہیں ہے. بولو ابھی سواری نہیں ہے. اب تو اللہ کا حکم ہے, جبرائیل لے کر آؤ, میرے محبوب کو لے کر آؤ. اور معلوم نہیں کون سی نورانی سیڑھی ہوگی. اللہ نے فرمایا جبرائیل میرے نبی کو لے کر آؤ, ساتوں آسمانوں کو پار کراؤ. جب ساتوں آسمانوں کو پار کرنے کی بات آئی نا تو ہمارے نبی نے فرمایا جبرائیل کیسے جائیں گے, یہ ساتوں آسمانوں پر کیا کریں گے؟ جبرائیل نے کہا فکر مت کرو, ہر آسمان پر اللہ نے ایک نبی کو رکھا ہے جو آپ کی ملاقات کا انتظار کرتا ہے. آپ کی ملاقات کا. اب آپ لوگوں کو معلوم ہے نا آسمان کتنے؟ بولو نا آسمان کتنے؟ ساتھ میں بولو نا آسمان کتنے؟ 7. اور ہر آسمان پر ایک نبی. کون سے نبی؟ آپ لوگ انگلی پر گنتے جاؤ. ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آسمان پر پہنچے, حضرت آدم سے ملاقات ہو گئی. ہمارے نبی دوسرے آسمان پر گئے, حضرت عیسیٰ سے ملاقات ہو گئی. ہمارے نبی تیسرے آسمان پر گئے, حضرت یوسف سے ملاقات ہو گئی. ہمارے نبی چوتھے آسمان پر گئے, حضرت ادریس سے ملاقات ہو گئی. ہمارے نبی 5ویں آسمان پر گئے, حضرت ہارون سے ملاقات ہو گئی. ہمارے نبی 6 آسمان پر گئے, حضرت موسیٰ سے ملاقات ہو گئی. اور آخری آسمان پر پہنچے تو سیدنا حضرت ابراہیم سے ملاقات ہو گئی. کتنے آسمانوں کو پار کر لیا. اچھا آپ کو ایک عجیب بات بتاؤ, دیکھو وقت ہے تو بتا رہا ہوں. ہمارے نبی جب کہاں پہنچ گئے؟ بولو کہاں پہنچ گئے؟ ساتوں آسمانوں کو پار کر گئے. بولو نا سبحان اللہ. ہمارے نبی نے ہاتھ اٹھا کر کہا اللہ میں ساتوں آسمانوں کو پار کر گیا. اللہ نے کہا سامنے دیکھو, سامنے دیکھو. ہمارے نبی نے سامنے دیکھا تو کعبہ. ارے بولو سامنے دیکھا تو کعبہ تو نیچے تھا. بولو کعبہ تو ہمارے نبی نے کہا اللہ یہ کعبہ تو وہاں مکے میں تھا. اللہ نے فرمایا یہ میری عزت و جلال کی قسم, وہ زمین کا کعبہ ہے, یہ آسمان کا کعبہ ہے. بالکل وہی شکل کا, وہ زمین کا کعبہ, یہ آسمان کا کعبہ. اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کعبے کے پاس گیا, اس کا نام ہے البیت المعمور. بولو آپ کو معلوم ہے کتنے کعبے ہیں؟ 2. ایک زمین کا کعبۃ اللہ اور ایک آسمان کا 7ویں آسمان پر. کیا نام ہے؟ البیت المعمور. قرآن کریم میں اس کا ذکر ہے وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ فِي رَقٍّ مَّنشُورٍ وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ. ہمارے نبی فرماتے 7 آسمانوں کے اوپر میں نے کعبہ دیکھا. ایک زمین کا کعبہ تھا جسے بیت اللہ کہتے, ایک آسمان کا کعبہ جسے بیت المعمور کہتے. ہمارے نبی فرماتے میں آسمان کے کعبے کا طواف کیا. بولو آسمان کے کعبے کا. اور ہمارے نبی نے پوچھا اللہ یہاں طواف کی سسٹم کیا ہے؟ بھائی زمین پہ تو آپ نے دیکھا ہوگا انسان جتنا طواف کرتے ہیں, آسمان کے کعبے کی سسٹم کیا ہے؟ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے کہا میری قسم یہ آسمان کا کعبہ ہے, روزانہ 70,000 فرشتے طواف کرتے ہیں, اور جس نے ایک بار طواف کر لیا قیامت تک پھر اس کو موقع نہیں ملے گا. اس سے سوچو وہ کعبہ کیسا ہوگا. لیکن ہمارے نبی جلدی جلدی بتاؤ نا کون سے آسمان پر پہنچ گئے؟ وقت نہیں, ورنہ ہر آسمان پر کیا ہوا وہ بھی سننے جیسا. لیکن خیر ہمارے نبی کون سے آسمان پر پہنچ گئے؟ 7واں آسمان. اب ہمارے نبی نے کہا اللہ میں تو بہت اوپر آ گیا. اللہ کا اتنا پیارا جملہ, میرا محبوب ابھی تو 7 آسمانوں کو پار کیا, 8 جنتوں کو پار کرنا ہے. بولو نا کتنی جنتوں کو پار کرنا ہے؟ ارے ہمارے نبی حضرت جبرائیل کے ساتھ چلے. بولو حضرت جبرائیل کے ساتھ چلے, پہلی جنت کو پار کیا. سبحان اللہ بولتے جاؤ. کتنی جنتوں کو پار کرنا ہے؟ 8 جنتوں کو پار کرنا. ہمارے نبی نے پہلی جنت کو پار کیا, پھر جنت النعیم, نمبر 2 جنت النعیم کو پار کیا, نمبر 3 جنت عدن کو پار کیا, نمبر 4 جنت خلد کو پار کیا, نمبر 5 جنت سلام کو پار کیا, نمبر 6 جنت المقامہ کو پار کیا, نمبر 7 جنت الماوا کو پار کیا, اور اللہ کی قسم 8ویں جنت ہمارے نبی نے جنت الفردوس کو بھی پار کر لیا. اور جنت الفردوس کو جب پار کیا نا تو ہمارے نبی نے خود دیکھا. کس کو دیکھا؟ جنت تو کہا اللہ یہ تو سب سے اچھی ہے, اللہ یہ تو سب سے اچھی ہے. اللہ نے کہا ہاں 7 جنتوں میں جو کمال ہے نا اس کو کئی گنا بڑھا کے ہم نے اس میں کمال رکھ دیا ہے. کس میں؟ بولو کس میں؟ ارے ہمارے نبی نے جنت الفردوس کو پار کیا تو ہمارے نبی نے خود پوچھا اللہ یہ تو بہت اچھی جنت ہے. اللہ نے کہا میری قسم اپنے ہاتھوں سے بنایا یہ بہت اچھی جنت ہے. ہمارے نبی نے پوچھا لیکن اللہ یہ کس کو دینا؟ اللہ نے فرمایا میرا محبوب فکر مت کر, تیرے امتیوں کو دینے والا. بھائی وہ جنت الفردوس جو ہمارے نبی نے پار کی رجب میں, کس کی ہے؟ ارے بولنا بھائی, شرم کا کو کرتا, بولو نا کس کی ہے؟ اب ان دوسروں کی زمین نہیں چھوڑے, یہ تو اپنی ہے. بولو نا یہ جنت الفردوس کس کی ہے؟
نہیں آواز نہیں آ رہی، بولو نا جنت الفردوس کس کی ہے؟ اچھا ہمارے نبی کو جب اللہ نے کہا نا کہ آپ کی امت کی ہے تو ہمارے نبی نے پھر دوسری مرتبہ پوچھا، اللہ پھر بتانا جنت الفردوس تو بہت اچھی ہے، کس کی ہے؟ اللہ نے اتنے پیار سے کہا میرا نبی تجھ سے بڑا کوئی نبی نہیں، تجھ پہ جو قرآن آیا اس سے بڑھ کر کوئی قرآن نہیں، یہ جنت بھی بڑی ہے، جب نبی بڑے ہیں قرآن بڑا ہے، تیری امت بھی بہت بڑی ہے تو جنت بھی دوں گا تو تیری امت کو عطا کروں گا۔ ہمارے نبی نے پھر تیسری مرتبہ پوچھا، اس لیے جنت الفردوس کو پار کر رہے نا، تیسری مرتبہ پوچھا اللہ پھر بتانا یہ جنت، یعنی امت یاد آ رہی ہے، بولو کون یاد آ رہی ہے؟ امت، کیا اللہ یہ اتنی بڑی جنت اللہ کس کو دینے والا؟ ہاں اللہ نے لکھ کر ہی دے دیا کہ میرا نبی آج فیصلہ کر دیا یہ جنت دوں گا تو تیری امت کو عطا کروں گا، ہے نا؟ اللہ نے لکھا کہ نہیں لکھا؟ آپ نے پڑھا بھی ہوگا آج بھائی جمعہ کے دن کون سی سورت پڑھنے کا، اسی میں لکھا ہوا ہے، اسی سورہ کہف میں لکھا ہے، پڑھو نا میرے ساتھ میں پڑھو نا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا میرے ایمان والے، اچھے اچھے عمل کرنے والے، تم سب کا ٹھکانہ جنت الفردوس ہوگا۔ چلو ہمارے نبی نے 7 آسمانوں کو پار کیا، بولو سبحان اللہ، تو بولو ہمارے نبی نے 8 جنتوں کو پار کیا، بولو سبحان اللہ، سدرۃ المنتہا کو پار کیا۔ اب میں سب واقعے کو سائیڈ پہ رکھتے ہوئے ایک واقعے پر جا رہا ہوں، ہمارے نبی عرش پر پہنچ گئے۔ ارے بولو کہاں پر پہنچ گئے؟ آواز نہیں آ رہی، ابھی بھی آواز نہیں آ رہی، بولو نا کس پر پہنچ گئے؟ عرش پر۔ ارے کوئی کسی کے گھر پہ جاوے تو کچھ لے کے جانا چاہیے نا، بڑے کنجوس ہے بھائی عبدالرؤف، دیکھو سب کیسا دیکھ رہے۔ ارے ہمارے نبی کہاں پر پہنچے؟ بولو کہاں پر پہنچے؟ عرش کا آسان ترجمہ علماء کہتے ہیں اللہ کی آفس۔ ارے آج آپ نے بلڈروں کی آفس دیکھا ہوگا، کیسی آفس، ہاں کہیں سے کافی نکل رہی ہے، کہیں سے لیمن ٹی نکل رہی ہے، کہیں سے چائے نکل رہی ہے، اور کہیں ایئر کنڈیشن چل رہا۔ ہم جیسے جب گرمی میں جاتے نا تو بھلے کچھ خریدنا نہ ہو، ایسا ہوتا ہے آدھا پونا گھنٹہ یہاں پہ آرام ہی کرے۔ تو جب آج کا 2 ٹکے کا مالدار اس کی آفس اتنی شاندار ہے تو اللہ جل جلالہ کی آفس کا کیا عالم ہوگا؟ نور ہی نور، بولو نور ہی نور، اتنا نور کہ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام تو دور ہی کھڑے ہو گئے۔ ارے ہمارے نبی نے کہا جبرائیل چلو نا، اللہ کا عرش آ رہا ہے، اللہ کا عرش آ رہا۔ حضرت جبرائیل نے کہا نا، اگر ایک پر بھی آگے بڑھاؤں گا خدا کی تجلی مجھے جلا کر برباد کر دے گی۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں آپ سے پہلے کوئی آیا نہیں، آپ کے بعد کوئی آئے گا بھی نہیں، آپ ہی اول ہے، آپ ہی آخر ہے۔ بولو نا جلدی بولو، ہمارے نبی کہاں پر پہنچے؟ میں اسے سنانے جا رہا ہوں کہ یہ سب واقعہ ہم کو معلوم ہے، جو واقعے پر میں آ رہا ہوں نا آپ کو یاد بھی ہے، میرے ساتھ میں پڑھو گے، لیکن پھر ایک مرتبہ بولو ہمارے نبی کہاں پر پہنچ گئے؟ ساتھ میں بولو نا کہاں پر پہنچ گئے؟ جیسے ہمارے نبی عرش میں داخل ہوئے، نور ہی نور، تجلی، روشنی، رونق، ہمارے نبی داخل ہوئے۔ ہمارے نبی نے پہلا جملہ کہا، ارے ایک طرف اللہ ہے ایک طرف نبی ہے۔ ہمارے نبی نے وہ جملہ فرمایا، التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ پڑھتے ہو نا نماز میں؟ ارے نماز میں پڑھتے نا، اس کا کیا ترجمہ؟ ہمارے نبی نے فرمایا اے اللہ التحیات للہ، آج تک میں نے زبان سے جتنی عبادتیں کی ہے اللہ سب تیرے واسطے کی ہے، والصلوات، اے اللہ میں نے بدن مبارک سے جتنی عبادت کی ہے وہ بھی تیرے واسطے کی ہے، والطیبات، اللہ جتنا میں نے مال سے عبادت کی ہے اللہ وہ بھی تیرے واسطے کی ہے۔ بولو نا التحیات للہ والصلوات والطیبات، یعنی ہمارے نبی نے کہہ دیا اللہ تن من دھن اللہ سب آپ پر قربان کر دیا، بولو سبحان اللہ۔ اللہ کو اتنا پیار آیا، میرے نبی نے تن من دھن سب قربان کر دیا۔ ہمارے نبی نے، اللہ نے کہا میرا پیارا نبی ساری سلامتیں تجھے عطا کر دوں گا، بولو سبحان اللہ۔ آج تجھے رحمت للعالمین بنا دوں گا، بولو سبحان اللہ، اور ساری برکتیں تیرے قدم پہ نچھاور کروں گا، تو چاہے گا جہاں قدم رکھے گا وہ حصے کو سونے کا بنا دوں گا۔ اللہ نے فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ نے فرمایا ساری سلامتیں محمد تجھے عطا کر دی، ساری رحمتیں تجھے عطا کر دی، ارے ساری برکتوں کا تجھے مالک بنا دیا۔ اچھا ہمارے نبی نے دیکھا اللہ کی رحمت جوش میں، سلامتی بھی میری، رحمت بھی میری، بولو برکت بھی۔ اس وقت ہمارے نبی کی آنکھوں میں آنسو آئے اور کہا اللہ اگر مجھے دیتا ہے تو میرے امتیوں کو بھی دے دینا،
وہ معراج کا صدقہ ہے کہ آج سلامتی ہم کو ملی ہے، ورنہ حالات اتنے خطرناک ہے اور گناہ اتنے خطرناک ہے، اللہ کب کا ہم کو برباد کر دیا ہوتا۔ لیکن وہ معراج میں ہمارے نبی کی دعا کام آ رہی ہے کہ ہم آرام سے کھا رہے، پی رہے، ہزاروں گناہ کر رہے، ارے دارو پیتے ہیں، شراب پیتے ہیں، جوا کھیلتے ہیں، موبائل پہ ننگی لڑکیوں کو نچاتے ہیں، ارے میرے دوستو ہم موبائل میں وہ زنا کرتے ہیں جو بڑے بڑے گندے بازاروں میں بھی نہیں ہوتا، لیکن اللہ نے ہم کو بھوکا مارا، ارے بولو پیاسا تڑپایا۔ یہ معراج کی دعا کی برکت پڑھو نا، ہمارے نبی کو امت یاد آ گئی۔ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اللہ سلامتی ہمیں بھی عطا فرما دے، میرے امتیوں کو بھی عطا فرما دے۔ کتنے جملے ہو گئے؟ 3 ہو گئے نا۔ وہ دور کون کھڑے تھے؟ ارے بول رہے کون سا فرشتہ کھڑے تھے؟ حضرت جبرائیل آئے تو نہیں تھے، لیکن آواز سنی، وہیں پر کھڑے کھڑے بولے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ تو پہلا جملہ پڑھو نا، التحیات للہ والصلوات والطیبات، ہمارے نبی نے اللہ کو دیا، اللہ نے کہا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر ہمارے نبی نے امت کو یاد کیا، السلام علیکہ وعلی عباد اللہ الصالحین۔ پھر حضرت جبرائیل نے فرمایا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہ کو یاد آئی، اتنی پسند آئی، کہا میرا نبی نمازیں لے کر جائے گا، التحیات بھی لے کر جانا، التحیات پڑھے گا تیرا امتی تو نماز پوری ہو جائے گی۔ اسی لیے حدیث میں لکھا کہ جب تشہد پڑھو گے تب نماز پوری ہوگی، اس کے بغیر نماز پوری ہونے والی نہیں ہے۔ تو خیر میرے دوستو، ہمارے نبی کو امت یاد آئی نا۔ اب ایک خلاصہ کر لو بھائی، ٹائم ختم ہو رہا۔ محبت کرتے ہیں ہم لوگ نبی سے، اتنا بڑا نبی ہے جن کے تلوے کو، تلوا سمجھو نا، یہ تلوا، یہ تلوے کو جبرائیل نے چوما تو جبرائیل نے کہا جنت میں جو خوشبو نہیں ملی وہ تلوے میں ملی۔ ارے بولو نا، جنت میں جو خوشبو نہ ملی وہ تلوے میں ملی۔ اور ہمارے نبی بیت المقدس گئے، اللہ نے کہا سارے نبی مقتدی ہوں گے، میرا محمد سب کا امام ہوگا۔ اور جب عرش پہ گئے تو امت کو یاد کیا، سلامتی ہمارے واسطے مانگی ہے۔ اس نبی سے محبت کرتے ہو؟ اچھا میرے ایک سوال کا جواب دے دو، پھٹافٹ دے دو۔ یہ ہمارے نبی کا جو تلوا ہے، تلوا، اس میں خوشبو جنت سے، بولو نا جنت سے زیادہ، پھر بولو نا جنت سے۔ ارے آپ ایک عقل میں آنے والی بات ہے، جس کے تلوے میں خوشبو جنت سے زیادہ ہو، اس کے چہرے کی خوشبو کا عالم کیا ہوگا؟ اس کے چہرے کی خوشبو کا عالم کیا ہوگا؟ تو میرے دوستو، محبت کرتے ہو نا نبی سے؟ ایک بار ہاتھ اوپر کر لو نا، بات پکی ہو جائے۔ بھائی بہت لمبے زمانے کے بعد ٹائم ختم ہو رہا، بولو نا کریں گے؟ نبی سے محبت کرتے ہو نا؟ ارے بولو نا، ہمارے نبی کے تلوے میں جنت سے زیادہ خوشبو تھی، تو پروردگار کی قسم چہرہ کتنا خوشبو والا ہوگا، ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہم کو نبی کا چہرہ پسند ہے بھائی، ہمت سے بولو نا، پسند ہے؟ نہیں سمجھے؟ مولانا عبدالرؤف، یہ چوک بازار نا، بھاگا چلا یہاں کا بڈھا بھی لکنگ ہینڈسم۔ دیکھو 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 دیکھو، کسی اور کی ہیرے گھیرے کی شادی ہوتی نا، چاچا کے لڑکے کی لڑکی کی شادی ہوئے نا، تو اس میں ٹی شرٹ اور جینس پہن کے جاتا، ایسا جاتا مولانا عبدالرؤف، کبھی ہمارے جیسے کو تو شک ہو جاتا نکاح اس کا تو نہیں پڑا نکاح۔ اور یہاں دیکھو اللہ کے گھر میں آئے تو ٹوپی نہیں ہے، ٹوپی نہیں ہے، رومال نکالا باندھا۔ اور کتنے لوگ تو مسجد کے جو ٹوپا ہوتا ہے نا پٹ کر کے پہنا، اور یہاں جمعہ کی نماز میں یہاں چلا، اب کب آئے گا؟ آتی جمعہ۔ میرے دوستو، شرم کرو ہمارے نبی کی شان میں۔ آج ہمارے اوپر حالات آئے، بولو حالات آئے کہ نہیں آئے؟ ارے حالات آئے میرے دوستو، جب نوٹ بندی کا زمانہ آیا تب ہمارے اوپر حالات آئے۔ اس کے بعد میں پرسنل لا کا معاملہ کھڑا ہو گیا کہ طلاق کے مسئلے بدل دو، عدت کے مسئلے بدل دو، خلا کے مسئلے بدل دو، عورتوں کو اسلام حق نہیں دیتا۔ ہمارے اوپر حالات آئے، اور آج سب سے بڑا حال یہ آیا، مسجد سے اذانوں کو بند کر دیا جائے۔ میرے دوستو، یہ کوئی حالات لاتا نہیں ہمارے اوپر۔ کسی کے باپ کی کیا ہمت جو اسلام کو چھیڑے بھائی؟ اسلام کی حفاظت تو اللہ آسمانوں پر کرتا ہے۔ ہم کہتے ہیں نا حکومت کا معاملہ جھوٹا ہے، حکومت میں کوئی طاقت نہیں، سپریم کورٹ میں کوئی طاقت نہیں، ہائی کورٹ میں کوئی طاقت نہیں۔ ارے کسی کی کیا مجال ہے جو اذان کو رکاوے؟ وہ اذان جس کے لیے حضرت بلال نے ہزاروں آنسو بہائے تھے، وہ اذان جو مکے میں ہوئی فتح مکہ کے موقع پر، میرے دوستوں کسی میں کوئی ہمت، کوئی طاقت نہیں۔ اصل معاملہ یہ کہ ہمارے گناہوں کی نحوست سے یہ ہو رہا ہے۔
اللہ کی قسم اگر ہم نمازی ہوتے نا ہماری اذان پر کوئی اعتراض اور آبجیکشن نہیں اٹھایا ہوا ہوتا. لیکن یہ آگے جمعہ بھاگا تلاؤ کی مسجد بھر گئی. فجر میں کہاں مر جاتا ہے؟ کہاں موت آتی ہے فجر میں؟ ہاں کیوں فجر میں موت آتی ہے؟ اور پھر کہتا اس نے اذان کے خلاف آواز اٹھائی. ارے وہ تو غیر ہے, اس نے کلمہ نہیں پڑھا اس لیے اذان کے بارے میں ایل پھیل بولتا ہے. تو نے تو کلمہ پڑھا, تو نے تو فجر کی اذان سنی, تو مسجد میں کیوں نہیں آیا؟ پہلے تو ہم نے سارا معاملہ بگاڑا ہے بھائی. اس لیے میں تو ایک واقعہ بتاؤں گا. مجھے عبدالرؤف اجازت ایک واقعہ کہ تیرے کو دیکھتا ہوں نا میرے کو بہت ڈر لگتا ہے. تو ایسا آنکھیں نکال کے دیکھتا ہے کہ ٹائم پہ ختم کرے گا. میں ختم کر دوں گا. ایک واقعہ بتاؤ, جب ہم محبت کرتے ہیں نبی سے اس کا بدلہ کیا ملتا؟ بس اتنا سن لو, بات ختم. آپ نے ایک صحابی کا نام سنا, حضرت عثمان. ارے جلدی بولو نا, واقعہ ختم. بولو نا, نام سنا, بولو کون؟ حضرت. مالدار تھے نا, بہت مالدار تھے. ہمارے یہاں کا مالدار تو سوچ بھی نہیں سکتا, ایسے کروڑوں ابجو پتی تھے. بولو کون؟ حضرت عثمان. ایک دن ایسے آئے ہمارے نبی بھی بیٹھے, مدینے پاک کا واقعہ ہے. ہمارے نبی بیٹھے, صحابہ کرام بیٹھے, سب کی آنکھوں میں آنسو ہے. حضرت عثمان آئے اور کہا ما یبکیکم یا رسول اللہ, اللہ کے رسول سب رو رہے, کیا ہوا کیا؟ اللہ کے رسول نے جو جملہ فرمایا, کہا 24 گھنٹے ہونے آئے پانی پینے کو نہیں ملا ہے. ارے ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ پانی پینے کو نہیں ملا ہے. اور یہ صحابہ بھی اسی لیے رو رہے, ان کے گھروں میں بھی پانی نہیں. تو حضرت عثمان نے کہا کیسے پانی نہیں؟ باہر تو کنواں ہے. ارے باہر کنواں ہے, اس میں سے روزانہ مسلمان لوگ پانی بھرتے ہیں, لے کے جاتے, کپڑے دھوتے, برتن مانجتے, پانی کیسے نہیں ہے؟ ہمارے نبی نے کہا عثمان رکو ذرا, وہ کنواں یہودی کا ہے. ارے بولو کس کا ہے کنواں؟ اور اس نے آج 24 گھنٹہ ہو گیا, اس نے اعلان کر دیا کہ یہودی تو پانی بھر سکتا ہے, مسلمان یہاں پانی نہیں بھر سکتا, اس لیے ہم کو پانی. اور وہ مالک ہے, ارے وہ مالک ہے, جو چاہے گا وہ کرے گا. اس نے اعلان کر دیا کہ یہودی فیملی پانی بھر سکتی ہے, کلمہ والا پانی. حضرت عثمان تو مالدار تھے نا, بولتے نا, وہاں سے نکلے سیدھے یہودی کے گھر پر, بتاؤ کنواں خریدنا ہے. تو وہ بھی پوچھتا ہے کتنے میں لوگے؟ کہا قیمت تیری ہوگی, ادا کرنا مجھے ہوگا. اس لیے کہ عثمان سب مال دے سکتا مگر نبی کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتا. وہ بھی سمجھ گیا, وہ بھی ڈیلنگ جلدی نہیں کرتا. آخر میں یہ سودا ہو گیا, بڑی قیمت پہ سودا ہوا, آدھا کنواں تیرا آدھا کنواں میرا. یعنی ایک دن مسلمان پانی پیئیں گے, ایک دن میں چاہوں گا وہ پانی پیئیں گے, ایک دن تو چاہے گا وہ پانی پیئیں گے. 50% کنواں تیرا, 50% کنواں. بس حضرت عثمان نے یوں پیسے پھینکے اور آئے اور برتنوں کے برتن 2-4 صحابہ کو لیا, برتنوں کے برتن بھرے اور سیدھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے. لیکن جب وہاں گئے تو صحابہ کو کہا صحابہ کو پلاؤ. بھائی صحابہ کو کہا صحابہ کو, آپ نے ایک بڑا اچھا برتن لیا اور اپنے ہاتھ سے لے گئے اور ہمارے نبی کے پاس لے گئے. جب ہمارے نبی کے قریب لے گئے نا, ہمارے نبی اتنے راضی ہو گئے, ارے سب نے پانی پیا, عثمان مجھے بھی دے دو, لا عثمان مجھے بھی دے دو, میں بھی پانی پیوں. جب یوں قریب گئے ہمارے نبی نے ہاتھ بڑھایا, عثمان نے پیالہ کھینچ لیا. ارے بولو حضرت عثمان نے پیالہ کی. تو ہمارے نبی نے کہا مجھے نہیں پلاؤ گے؟ ہاں مجھے نہیں دو گے, پانی نہیں دو گے؟ عثمان نے کہا آج تو وہ قسمت والا دن آیا ہے کہ ہاتھ عثمان کے ہوں گے, ہوٹ مصطفیٰ کے ہوں گے. ہاتھ عثمان کے ہوں گے, ہوٹ مصطفیٰ کے ہوں گے. آپ اپنا ہاتھ مت بڑھانا, آج عثمان اپنے ہاتھوں سے آپ کو پانی پلاتا جائے گا, پلاتا جائے. چلو یہ اتنی بات یاد رکھو, ہمارے نبی کو کس نے پانی پلایا, کس طرح پلایا؟ ہاتھ عثمان کے تھے اور ہوٹ مبارک کس کے تھے؟ نبی کے تھے. چلو پانی پی لیا, سب بیٹھ گئے. ہمارے نبی کی آنکھوں میں آنسو تھے. فرمایا کیا ہوا؟ حضرت عثمان نے کہا کیا ہوا؟ اللہ نے بتا دیا. کہا کیا بتایا اللہ نے؟ کہا مجھے حوض کوثر ملے گا. بولو سبحان اللہ. ہمارے نبی فرماتے قیامت کے دن گرمی کا عالم ہوگا, چلچلاتی گرمی ہوگی. ہمارے نبی فرماتے حوض لگا ہوگا, حوض. ہمارے نبی فرماتے میں حوض پہ کھڑا رہوں گا اور جو میرے حوض سے پانی پیے گا کبھی بھی پیاسا نہیں ہوگا. بولو سبحان اللہ. پڑھو نا میرے ساتھ میں, اللہ نے فرما دیا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. بس ہمارے نبی نے فرمایا, سنو اب آخری بات سن لو. ہمارے نبی نے فرمایا قیامت میں حوض کوثر ہوگا, میں کھڑا رہوں گا, جو پانی پیے گا کبھی پیاسا نہیں ہوگا. ارے وہ پانی کیسا ہوگا؟ برف سے زیادہ ٹھنڈا ہوگا, دودھ سے زیادہ سفید ہوگا. ارے میرے دوستو شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا. اور ہمارے نبی نے وہیں پر فرمایا سنو حوض کوثر ہوگا, ابو بکر یہاں ہوں گے, عمر یہاں ہوں گے. پھر بولو ابو بکر دائیں ہوں گے, عمر بائیں ہوں گے. میں ابو بکر کو کہوں گا پلاتا جا, میرے امت کو پلاتا جا, میری امت کو پلاتا جا. عمر تو بھی امت کو پلاتا جا, عمر امت کو پلاتا جا, عمر
کو پلاتا جا، یہاں سے ابو بکر پلائیں گے، یہاں سے عمر پلائیں گے، عثمان تو سامنے سے آئے گا، عثمان تو سامنے سے آئے گا، اور جب تم میرے قریب آئے گا ہاتھ مصطفیٰ کا ہوگا، ہونٹ عثمان کے ہوں گے۔ دعا کرو وہ سب ہم کو بھی نصیب ہو جائے، بولو آمین، بولو آمین۔ ہاتھ مصطفیٰ کا ہوگا، ہونٹ عثمان کے ہوں گے۔ زمین میں ہاتھ عثمان کا تھا، ہونٹ مصطفیٰ کا تھا، قیامت میں ہاتھ مصطفیٰ کا ہوگا، ہونٹ مبارک عثمان کے ہوں گے۔ جیسے محبت کرتے نا ویسے انعام بھی ملتا ہے۔ چلو رجب مہینہ ہے، بات ختم کریں۔ ہم سب لوگ رجب مہینے میں ایک بات کا ارادہ کریں۔ ہمارے نبی معراج پہ گئے، ہمارے نبی کو 4 انعام ملے۔ بولو ساتھ میں بولو، بڑے بڑے کتنے انعام ملے؟ ابھی ٹائم نہیں کہ میں چاروں انعام کو بتاؤں، ایک ہی انعام بتاؤں گا۔ ہمارے نبی کو نمازیں ملی۔ اب جلدی جلدی بول دو، کتنی نمازیں ملی؟ کتنی نمازیں ملی؟ 50۔ وہ تو اور ہمارے نبی نے تو لے بھی لی، ہاں لے لی 50 نمازیں۔ ہاں وہ تو اچھا ہوا حضرت موسیٰ ملے۔ کیا کر رہے ہو؟ کہا نمازیں لے کے جاؤ۔ کتنی؟ کہا 50۔ کہا امت پڑھے گی نہیں، میرے کو ایکسپیرینس ہے، نہیں پڑھے گی امت، واپس جاؤ۔ بولو ہمارے نبی نے کم کروائی کہ نہیں کروائی؟ کتنی ہو گئی؟ 45 ہو گئی، پھر 40 ہو گئی، پھر 35 ہو گئی، پھر 30 ہو گئی، پھر 25 ہو گئی، پھر 20 ہو گئی، پھر 15 ہو گئی، پھر 10 ہو گئی۔ کتنی بچی؟ آپ کو معلوم ہے جب ہمارے نبی 5 لے کر آتے تھے نا، حضرت موسیٰ نے کہا جاؤ اس کو بھی کم کراؤ۔ ہمارے نبی اس وقت ایسا روئے ہیں، حضرت موسیٰ بھی روئے ہیں، اور دونوں نے رو کر یہ جواب دیا ہمارے نبی نے، اب کم کرانے شرم آتی ہے۔ بولو کم کرانے، نبی کو 5 نمازیں کم کرانے شرم آئی۔ یہاں کتنے کم بخت بیٹھے 15 دن سے فجر نہیں پڑا، اس کو شرم نہیں آئی۔ نبی کو 5 اور آپ کو ایک بات بتا کر بات ختم کر دو، ہمارے نبی آ گئے۔ بولو کہاں پر آ گئے؟ پہلے آسمان پر آ گئے، رو رہے۔ اللہ نے پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ کہا اللہ اس لیے روتا ہوں، تو نے نماز کتنی دی تھی؟ ہو گئی کتنی؟ اللہ نے بڑے پیار سے کہا میرا نبی رونا بند کر دے 50، پھر 50، پھر کتنی؟ تو ہمارے نبی نے کہا امت کو کہہ دوں 50، کہاں کہہ دو، لیکن فرق ہوگا، پڑھے گی 5 ثواب ملے گا 50۔ 50 بھی کینسل نہیں ہے، پڑھے گی 5 ثواب ملے گا۔ ایک فجر 10 فجر، ایک ظہر 10 ظہر، ایک عصر 10 عصر، ایک مغرب 10 مغرب، ایک عشاء 10 عشاء۔ ارے فجر سے عشاء تک پڑھ لے، پڑھے گا 5، اللہ لکھے گا 50۔ کون کون یہ سودے کے لیے تیار ہے بھائی؟ ہاتھ اوپر کرے بھائی، سب کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ